بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے آج آخری لیکچر کے ساتھ آئی ایم ڈاکٹر سجاد محسن. آج ہم سمرائز کریں گے اب تک جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے. کورس کی سمری آج ہم کریں گے. اس کورس میں وہ آپ کو یہ والے سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے کہ وائی ایم آئی ٹیکنگ دس کورس, what am I supposed to do with all of this information, how can I prove I know it. ٹائم اب آپ کا وہ والا بھی آ چکا ہے کہ جس میں اب آپ نے پیپر بھی دینا ہوگا. کورس کی ضرورت آپ کو کیوں تھی, اس کی میرا خیال ہے اس کورس کے پڑھنے کے بعد آپ کو اس کی اہمیت واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کورس ہے. بزنس کو مینج کرنے کے طریقے آئی ایس والوں کو آنے چاہیے. اگر وہ بزنس سے ریلیٹ اپنے آپ کو نہیں کریں گے, ٹریڈیشنل ایم آئی ایس پہ ہی چلیں گے تو چیزیں سدھریں گی نہیں. ہمیں اس میں اپنی طرف اپنی چیزوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم اس کورس کو آپ کو لے کے چلے تھے. اس کورس کی ڈیزائن بھی اسی طرح سے کیا تھا. In today's lecture, we shall cover in summary information and MIS top is job, strategic uses of IT, IS planning, distributed systems, managing telecommunication, managing information resources, managing operations, technologies for developing systems, management issues in system development, system for supporting knowledge-based work, data warehousing, data mining, knowledge management, supporting collaboration, challenges ahead, a networked business. یہ لیکچرز جو ہم نے دیے ہیں ان کی کو تھوڑا تھوڑا ان کے کرکس کو ہم سمرائز کرنے کی آج کوشش کریں گے. انفارمیشن ان ایم آئی ایس کو اگر ہم اس کے کرکس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا ہے. انفارمیشن از بیسڈ اپون پروسیسڈ یوزفل میننگ فل فیکٹس اینڈ فگرز وچ اینی آرگنائزیشن کیپس ٹو رن اٹس ڈیلی بزنس. Information systems are softwares which are there to run organizational business. Management of information system is being changed with the introduction of Chief Information Officer. ہم اس میں انفارمیشن کو ہم کیا کہتے ہیں. ڈیٹا دیکھیں, ایک را فارم آف ڈیٹا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 6 لکھا ہوا ہے. اس کو ہم انفارمیشن اس وقت بناتے ہیں جب ہم پی ایم لگا دیتے ہیں, یعنی 6 PM. اب یہ ایک انفارمیشن ہو گئی کہ ہم 6 بجے شام کی بات کر رہے ہیں. انفارمیشن کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہم اس کو پروسیسڈ کرتے ہیں یوزفل میننگ فیکٹس اینڈ فگر, جو کہ فگرز جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں, ان کو ڈیلی بیسس پہ بزنس رن کرنے کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں. ان کی پروسیسنگ کر کے ہم جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کو ہم میننگ فل بناتے ہیں اور انفارمیشن کی صورت میں لے آتے ہیں. پھر ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں, ان کو پروسیس کیسے کرتے ہیں, ہم اس کے لیے انفارمیشن سسٹمز کو یوز کرتے ہیں, سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہیں. یہ سافٹ ویئر جو ہیں یہ آرگنائزیشن کے اسٹریٹجک جو ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. پھر ہمیں جب ہم انفارمیشن سسٹمز کو رن کر رہے ہیں تو اس کی مینجمنٹ بھی ہمیں چاہیے. اس کی مینجمنٹ کو رن کرنے کے لیے ہمیں پرسن بھی, مینیجر بھی چاہیے. اس مینیجر کا نام ہم نے چیف انفارمیشن آفیسر رکھ دیا ہے. امپورٹینس آف آئی ایس مینجمنٹ ٹاپ کی جاب ہو گئی ہے. اس میں کیا ہے کہ یہ ایگزیکٹو لیڈرشپ آ گئی ہے, تمام سی ایس اوز آ گئے ہیں. سی ایکس اوز کے ساتھ ایک ہم نے سی آئی او کو بھی اسی ایگزیکٹو لیڈرشپ میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ مینجمنٹ کو, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, ایگزیکٹوز ہیں, ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں, ان کے درمیان بیٹھے, ان کے ساتھ انہی کے لیول پہ پھر وہ بات چیت کرے, ان کو آئی ٹی کی امپورٹنس کے بارے میں بتائے. کرتے کیا ہیں آئی ایس مینجمنٹ کے فریم ورک میں کہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے مینجمنٹ کا,
اس میں اسینشل ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، یعنی ڈسٹریبیوٹیڈ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، اور انفارمیشن ریسورسز ہوتی ہیں، وہ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جن میں یہ ساری انفارمیشن کر رہے ہوتے ہیں. پھر سسٹم ڈیولپمنٹ اینڈ ڈلیوری میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پروسیجرل سسٹم اور سپورٹ سسٹم کا ایک پورا میکینزم بنا دیتے ہیں. وہ میکینزم جو ہے یہ تمام انفارمیشن یہاں سے لے کے اس انفراسٹرکچر کو یوز کر کے پروسیس کر کے انفارمیشن ورکر کو پروسیجر بیسڈ انفارمیشن ورک اور نالج بیسڈ انفارمیشن ورک کو پرووائڈ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے کام اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں. یوں یہ ایک امپورٹ فریم ورک جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے. سو ٹاپ اس جاب کیا ہے کہ رسپانسبلٹیز آف دا سی آئی او کنسسٹ آف انڈرسٹینڈ دا بزنس. اب یہاں سے ہمارے ٹریڈیشنل ایم آئی ایس کی کا خدا حافظ ہو گیا کہ جب ہم سی آئی اوز لے آئے تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس سی آئی او کو یہ کہا کہ اس کو ٹیکنالوجی تو پتہ ہونی چاہیے لیکن اب اس کو بزنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ چینج لے آیا سب سے بڑی. اسٹیبلش کریڈیبلٹی آف دا آئی ایس ڈپارٹمنٹ. پھر اس کا کام یہ ہوا کہ اب وہ اپنے آئی ایس ڈپارٹمنٹ جس کو وہ ہیڈ کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی انشور کرے بزنس اب سب سے پہلے ود ان دا کمپنی. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے وہ اب کریڈیبلٹی بنائیں اپنے پیئرز میں اور ایونچولی کسٹمرز میں. سو یہ کریڈیبلٹی کیسے بن سکتی ہے کہ اس کا نیٹ ورک کبھی ڈاؤن نہ ہو، اس کا سسٹم کبھی ہیکپس نہ لائے، ایرر اگر آ جائے تو اس کو تیزی سے ہینڈل کر لیا جائے اور جتنا ہو سکے کسٹمر کو سیٹسفائی رکھا جائے. جو بھی اس میں چینجز آ رہی ہوں سسٹمز میں وہ سیملیس ہوں، کسٹمرز کو اس میں نظر نہ آئے کہ بھئی اس میں کیا چینج آ گئی ہے. اس کے لیے وہ آپ نے ٹیکنالوجی پیچھے سے چینج کر دی، وہ یوز کر رہا ہے اسی طریقے سے، اسی انداز سے، اسی انتھوزیازم سے. ڈیولپ اے کمپیٹنٹ آئی ایس اسٹاف اینڈ آئی ٹی سواوی یوزرز. سو اس میں سب سے پہلے کریڈیبلٹی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ڈیولپ کرے اس کا آئی ایس اسٹاف جو ہے کمپیٹیبل ہو، کمپیٹنٹ ہو، بڑا سمجھدار ہو. اور پھر اس کے بعد وہ سی آئی او کا یہ والا بھی کام ہے کہ وہ اچھے آئی ٹی کے یوزرز بھی ڈیولپ کرے سو دیٹ کہ جو سسٹم آپ جن کو بنا کے دیں وہ بھی تو اس کو یوٹیلائز کریں نا. اگر آپ نے ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم بنایا ہے تو ایگزیکٹوز کو بنائیں تو صحیح نا. اگر ایگزیکٹو یوزرز نہیں ہیں تو وہ ای آئی ایس سسٹم نہیں چلے گا. سو سواوی یوزرز کو بھی ڈیولپ کرنا سی آئی او کا کام ہے. کریٹ اے ویژن اینڈ سیل اٹ. پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ویژن دے کہ میں یہ نئی ٹیکنالوجی لگا رہا ہوں، اس سے جو ہے یہ بزنس کو پروسیسز ٹھیک ہو جائیں گے، بزنس کو اتنا پروفٹ ہو جائے گا، یہ ہمارے ورکرز کسٹمر جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ رہیں گے، لانگ ٹرم ریلیشن شپ کسٹمرز کے ساتھ چلے گی. یہ ساری چیزیں اس کو سیلنگ کرنی پڑے گی ویژن کو اپنے. یہ سیلنگ اس نے نہ صرف سب سے پہلے اس کو ایگزیکٹو میں کرنی ہے تاکہ اس کو فنڈ کیا جا سکے، پھر اس کو اپنے آئی ایس اسٹاف میں سیلنگ کرنی ہے کہ وہ اس کو ڈیولپ کر سکیں. اس کے بعد یہ سیلنگ اس کو اپنے ان الائیڈ ڈپارٹمنٹس میں کرنی ہے جہاں وہ اس سسٹم سے چینج آ رہا ہے، اور پھر یوزرز کسٹمرز پہ جائے گی. سو یہ سیلنگ اس کا کام ہے. امپلیمنٹ آن این انفارمیشن سسٹم آرکیٹیکچر. پھر اس کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ایک انفارمیشن سسٹم آرکیٹیکچر امپلیمنٹ کرے. وہ جب تک نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا سکے گا. پھر اس کا جو ایک اور کام ہے وہ فاسٹر ریلیشن شپ. اس کو ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہے ایگزیکٹو کے درمیان بھی، مڈل مینجمنٹ کے درمیان بھی، اور اپنے اور کسٹمرز، اپنے ڈپارٹمنٹ اور کسٹمرز کے درمیان بھی. تو ڈپارٹمنٹ کے کی ریلیشن شپ ہو ایگزیکٹو کے ساتھ، ڈپارٹمنٹ کی ریلیشن شپ ہو پیئرز کے ساتھ، اپنے باقی الائیڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ان یوٹیلیٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جن کے لیے وہ سسٹم بنا رہا ہے، اور پھر اپنے ایونچولی کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ ہو. اور ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ود ان ڈپارٹمنٹ بھی لوگوں میں آپس میں کنیکٹیوٹی ہو، ان کی کنیکشنز ہو، اور انٹرا ڈپارٹمنٹ بھی ہو.
آئی ٹی ڈپارٹمنٹ از ہیڈڈ ٹورڈز ریڈیوسنگ کاسٹ. اب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جو شفٹ ہے وہ انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ پیسہ لگانے کی طرف نہیں رہی بلکہ ریڈیوس کاسٹ کی طرف چلی گئی ہے. ریڈیوس کاسٹ کیسے کر رہے تھے؟ ریڈیوس کاسٹ کے لیے ظاہر بات ہے آف شورنگ، آؤٹ سورسنگ اور اسٹینڈرڈس کو یوز کرنا اور سروسز کو یوز کرنے سے ہم ریڈیوس کر رہے تھے. لیوریجنگ انویسٹمنٹ، جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا. انہینسنگ پروڈکٹس اینڈ سروس، پروڈکٹس اور سروسز میں انہینسمنٹ کرنا. انہینسنگ ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ، ایگزیکٹو کو اتنی انفارمیشن ان کی زبان میں دینا کہ ان کی ڈیسیجن میکنگ کو سپورٹ ہو جائے. سو ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کا بنانا. ریچنگ دا کنزیومر، جو میں بار بار بات کر رہا ہوں، ایونچولی آپ ایک سی آئی او کا کام یہ ہے کہ وہ کسٹمر کنزیومر تک اپنے آپ کو پہنچائے. اس تک جب اس کی پہنچ ہوگی اور اس سے فیڈ بیک لے گا، اس کو وہ انوالو کرے گا، پارٹیسپیٹ کروائے گا اور اس کو ہیپی کرے گا، تبھی اس نے اپنی جاب فلفل کی ہے. اسٹریٹجک یوزز آف آئی ٹی کون سے ہیں؟ اوور دا ایئرز a few innovative companies have achieved strategic advantage using IT. These firms served as models of what could be done, but most companies did not have the resources or skills to follow their example. جن کمپنی نے اوور دا ایئرز جو ہے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لے لیے آئی ٹی کو یوز کرنے کے، وہ فرمز بڑی آگے نکل گئیں. وہ فرمز ایک طرح سے ماڈل بھی بن گئیں کہ کام کو کیسے آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن بہت ساری کمپنیز ایسی بھی رہ گئیں جن کے پاس ریسورسز اور اسکلز سیٹ نہیں تھے کہ وہ ان اپنے لیڈرز کو فالو کر سکتی. سو اگر ہم اسٹریٹجک یوز والی اگزامپل کو یاد کریں تو ہم نے سیبرے کی ایئر لائن، امریکن ایئر لائن کی اگزامپل دی تھی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اسٹریٹجک یوز کیا آئی ٹی کا کہ وہ انہوں نے اپنے سسٹمز کو آٹومیٹ کیا. پہلے انٹرا ڈپارٹمنٹ انہوں نے یہ کیا کہ ود ان دی آرگنائزیشن انہوں نے اپنی ٹکٹنگ سروس کو آن لائن کرنے کی کوشش کی. اس پہ انہوں نے سی آئی او نے انویسٹ کروایا جو ہم پیچھے بات کر چکے تھے، اور پورا ایک سسٹم بنایا جس سے جو ریزرویشن تھی وہ ان کی بہت اچھی ہو گئی. جب اس نے یہ اپنی سروسز کو ٹھیک کر لیا تو وہ پھر اس نے انٹر ڈپارٹمنٹ اس کو لے کے گیا کہ اس نے کافی ساری چیزیں انہوں نے ساتھ میں اس کے ایڈ کروائیں کہ ریزرویشن جو ہے وہ فائنینس کے ساتھ مل جائے، اور وہ اس نے ایک طرح سے پوری آرگنائزیشن میں وہ آئی ایس اپنا آئی ٹی بیس سسٹم بنا لیا. جب وہ آرگنائزیشن میں انورڈ اس نے کام کر لیا تو پھر وہ تھوڑا سا اس نے اس کو ایکسٹرنل آؤٹ ریچ کیا. اس نے ٹرمینلز دیے اپنے تمام جو ٹکٹنگ ایجنٹس تھے ان کو کہ وہ اب آن لائن بکنگ کر لیں. تو وہ انوالو ہو گئے. کنزیومر جو پہلے کنزیومر تھے وہ انوالو ہوئے. پھر اس نے اسٹریٹجک یوز میں یہ کیا، اگر آپ کو ریکال ہوتا جا رہا ہو، کہ وہ اپنے ایجنٹ سے نکل کے اس نے جو الائٹ سروسز والے تھے ان کو بھی شامل کیا کہ کیوں نہ ہم الائٹ سروسز جو ہوٹل ریزرویشن ہے، جو رینٹا کار ہے، جو بھی ٹریول کرے گا وہ کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرے گا اور اس کو رینٹا کار کرنی ہوگی، میکسیمم کو کرنی ہوتی ہے، میجورٹی کو کرنی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی فیملی میں یا اپنے گھر پہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹریولنگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. سو اس نے اب ود ان جو اس کے کمپیٹیٹرس کہہ لیں یا اس کے سپلائرز تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. ان کو ملانے سے وہ جو ہے وہ ایک ماڈل بن گیا، کیونکہ اب ریزرویشن آج کل اب تک جتنی بھی ریزرویشنز ہو رہی ہیں وہ اس ایک ماڈل پہ ہو رہی ہیں جس نے اسٹریٹجک یوز کیا تھا آئی ٹی کا. ایسے بہت
ایک دو اور ایگزامپلز بھی آپ کو کرائی تھیں اف یو ریکال دیٹ لیکچر. سو یہ جسٹ آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے ہے. With the growth of the internet and the development of online business, IT has become a strategic tool in every industry. پھر ہم نے یہ بہت ان لینتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی کہ انٹرنیٹ نے کیسے آ کے ایک چینج لیا ہے, اور جو پہلے آئی ٹی کو لوگ انورڈ یوز کر رہے تھے ان کو آؤٹ ورڈ بھی اس کو یوز کرنا پڑا, اور انورڈ اور آؤٹ ورڈ یوز آف آئی ٹی نے مجبور کر دیا انڈسٹریز کو, بزنسز کو, کہ یہ اس کو ایک آئی ٹی انٹرنیٹ کو یا آئی ٹی کو ایز اسٹریٹجک ٹول اپنا پارٹ بنائیں بزنس کا. اگر نہیں بنائیں گے تو وہ بزنس میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. As their employees become dispersed, enterprises are looking for ways to bring cohesion. Intranets and portals are a way to use IT strategically inside the firm. So جیسے جیسے فرمز جو ہے وہ باہر ایک آفس سے نکل کے اور بڑے آفیسز اور ڈفرینٹ آفیسز میں کنورٹ ہو رہی ہیں اور پھر ایک سے زیادہ ملٹی لوکیشنز میں ڈسپرس ہو رہی ہیں, جاتی جا رہی ہیں, انٹرپرائزز کو اب یہ ضرورت پڑ رہی ہے کہ ان تمام جو انہوں نے الگ الگ لوگوں کو بٹھا دی ان میں آپس میں کوہیرنٹ ہو, کوہیژن ہو, ایک دوسرے سے کنیکشن ہو. اس کے لیے وہ اپنی آفس کا سب سے پہلے انٹرنیٹ بناتے ہیں اور اس انٹرنیٹ کو ایکسیس دے دیتے ہیں ویب پورٹل سے. سو امپلائی کہیں پہ بھی ہو وہ اسٹریٹجکلی جو ہے ان سائڈ دا فرم رہے, اس کو جو ہے آئی ٹی کے اندر آئی ٹی کے ذریعے کنیکٹیوٹی اس کی رہے. سو یہ پورٹلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایکسیس کر لیتے ہیں اپنی آفس کو اسی طریقے سے جیسے وہ آفس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. In working outward, enterprises are creating electronic tenders to provide services that make their products more valuable and help them better know their customers and develop more personal relationship with them. اب کیا ہوا کہ آؤٹ ورڈ ورک کرنے کے لیے انٹرپرائزز کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب وہ اپنے ای ٹینڈرز لگائیں, اپنی سروسز کو پرووائڈ کریں اور اپنی پروڈکٹس کو ویلیویبل بنائیں. سو ان کی وجہ سے کسٹمرز کے ساتھ ان کی کسٹمر کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے, اور پھر اس بیس پہ وہ کسٹمر کے ساتھ بیٹر ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. ہم نے امیزون اور نیٹ فلکس اور ان کی اگزامپل دی تھی. جب آپ کسٹمرز کو کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی سرچز کو رکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو چیز لے رہے ہیں یہ اس وقت ٹاپ کی بائنگ میں ہے, تو وہ اس کے ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہو جائے گی, کسٹمر فوراً ہی خرید لے گا, یا وہ اس کو آلٹرنیٹ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ بھی اویلیبل ہے, یا یہ لے لیا تو اس کے ساتھ یہ والی الائڈ چیز لینی ضروری ہے. سو اس طریقے سے آپ کی پرسنل ریلیشن شپ اس کسٹمر کے ساتھ بن رہے ہوتے ہیں ود دا یوز آف آئی ٹی. This customer-centric view, now so prevalent in the business world, is affecting the strategic use of IT in working across. So working across کے لیے بھی strategic use اس ٹیکنالوجی سے کر رہے ہیں, آئی ٹی کو ہم اسٹریٹجکلی یوز کر رہے ہیں کیونکہ کسٹمر سینٹرک ہم نے اپنی اپروچ کر لی ہے, جس کی وجہ سے اب آئی ٹی کے بغیر وہ کرنا بڑا مشکل ہے. ویلیو چینز آر لوکنگ ٹو شفٹ فرام سپلائی پش ٹو ڈیمانڈ پول. اب ہم نے یہ بھی دیکھا اپنی لیکچرز میں, پریویس لیکچرز میں, کہ جہاں پہ ہم نے ویلیو چینز کی بات کی اور ہم نے یہ بھی کہا کہ بہت بڑا شفٹ آ گیا. پہلے ہم سپلائی کرتے تھے اور پھر اس کو پش کرتے تھے, اس کو ایڈورٹائز کرتے تھے اور اس کو لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ خریدیں. اس کے بجائے ڈیمانڈ پول پہ آ گیا کہ جس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس پہ پل کرے. اور ہم نے ایک آٹو موبائل کمپنی کی اس میں اگزامپل بھی دیکھی تھی کہ اس نے اپنے وینڈرز کو اویلیبلٹی دے دی تھی. وینڈرز کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا اسٹاکس کا کہ یار یہ ختم ہو رہے ہیں, اور وہ جو ہے فٹافٹ ان کو اسٹاکس پہنچانا شروع کر دیتا تھا. سو سپلائی پش کے بجائے ڈیمانڈ پول ہو گیا تھا کہ جیسے ہی ڈیمانڈ ہو وہ پل کریں. Perhaps the most promising technology in the near future is the adoption of mobile computing in supply chain execution. As IT continues to evolve, so does
its strategic uses. So اب پہلے ہم صرف انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ بنا دیا, ویب پورٹلز بنا دیے. اب جب سے موبائل فون آ گئے ہیں تو اب سپلائی چین ایگزیکیوشن میں اب ہم ان موبائل فونز کو بھی, موبائل اپلیکیشنز کو بھی یوز کر رہے ہیں, موبائل کمپیوٹنگ کو بھی یوز کر رہے ہیں. موبائل کمپیوٹنگ میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اب نکل گئے ہیں, پی ڈی ایز یوز کیے اور آپ نے ادھر سے کنیکٹ ہوئے اور جا کے اپنے سارے کام کر لیے. آپ کو بالکل جو ہے اپنے ساتھ آفس کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ یو کین ایکسیس اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. IS planning. Based on the success and failures of past IS planning efforts, we see two necessary ingredients for good strategic planning efforts. So ہم پلاننگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے کچھ سکسیسز اور فیلیئرز ہوئے پاسٹ میں IS کے, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں دو نیسیسری انگریڈینٹس ہیں, ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے کسی بھی IS کی اسٹریٹجک پلاننگ میں. ون از دیٹ دا پلان مسٹ لک ٹورڈ دا فیوچر. پہلا تو یہ ہے کہ وہ فیوچر کی طرف دیکھے. دس پوائنٹ میں سیم obvious, obviously یہ obvious ہے, but in unstable times the future is not likely to be an extrapolation of the past. لیکن آج کل کے اس تیز دور میں اور اس وولٹائل دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاسٹ کی بیس پہ فیوچر کو پریڈکٹ کر پائیں. ایکسٹراپولیشن نہیں ہو سکتی. Therefore, a successful planning effort needs to support peering into an unknown future, most likely in a sense and respond fashion. This future will undoubtedly impact us. So اس صورت میں ہمیں جب ان نون فیوچر میں دیکھنا ہے, جھانکنا ہے, تو ہمیں اس میں ضرورت یہ ہے کہ ہمیں سینس اینڈ رسپونڈ فیشن پہ لے کے چلنا ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم انڈاؤٹلی امپیکٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں بھی اگر آپ یاد کریں تو آپ کو پریویس اگزامپل مل جائے گی جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی سینس اینڈ رسپونڈ کو لے کے چلے تھے. ہم نے شاید مائکروسافٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی, ہم نے ایک دو اور کمپنیز کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنا یہ سسٹم لے کے چلے تھے. A second necessary ingredient is that IS planning must be intrinsic to business planning. اور دوسری امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ جو بھی IS کی پلاننگ کریں, انفارمیشن سسٹم کی پلاننگ کریں, وہ انٹر لنک ہو اور وہ سپورٹ کر رہی ہو بزنس پلاننگ کو. یہ بھی پوائنٹ obvious لگتا ہے, بٹ اگین unless the planning process specifically requires joint development, the system plans may not be relevant because they not align with corporate strategy. So اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملائے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم IS کی پلاننگ کر رہے ہوں وہ کارپوریٹ کی اسٹریٹجی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوں. A misalignment is not so likely with the advent of internet commerce, but is also not yet natural in many companies. So, misalignment اب اتنی آسان نہیں ہو گئی انٹرنیٹ کامرس کی وجہ سے یا ای کامرس کی وجہ سے, اور اب بہت ساری کمپنیوں میں بھی یہ مس الائنمنٹ نہیں رہی کیونکہ IT اسٹریٹجک پارٹ نیچرلی بن چکا ہے. سو مس الائنمنٹ ہونے کے چانسز کم ہو گئے ہیں. پلاننگ کے لیے no single technique is best and no single one is the most widely used in business. In fact, many companies use a combination of tool because each deals with different aspect of planning. So کوئی ٹیکنیک پلاننگ کے لیے ہم ایک سنگل ٹیکنیک نہیں لے کے چل سکتے, نہ ہی کوئی ایک ٹیکنیک ایسی ہے جو بہت زیادہ سب جگہوں پہ یوز ہو سکی ہے. سو کیا کیا کمپنیز نے, کمبینیشن استعمال کیے ٹولز کے, کیونکہ ہر ٹول جو ہے وہ ایک ایسپیکٹ آف پلاننگ کو لے کے چل رہا ہے, تو جو جس ایسپیکٹ کے لیے اچھا ہے وہ ٹول یوز کر لیا. سو ایک ہائبرڈ اپروچ لے کے چلے IS پلاننگ کے لیے. The main goal these days is to meld speed with flexibility. جو اس وقت سب سے بڑا گول ہے کسی بھی IS پلاننگ کا, وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اسپیڈ آف IT یا ہم انفارمیشن
ٹیکنالوجی کی یا انٹرنیٹ کی جو اسپیڈز ہیں اور اس نے جو فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے ان کو کیسے میلڈ کر سکیں ایک دوسرے میں ملا سکیں ان کو. The goal can best be achieved by creating an overall strategic envelope and conducting short experiment within that envelope, moving quickly to broaden an experiment that proves successful. So اس کے لیے کیا کیا گیا کہ ایک انویلپ اسٹریٹجک انویلپ بنا لیا گیا. اس انویلپ میں ہم نے شارٹ ایکسپیریمنٹس کروائے اور جو ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا اس کو فٹافٹ جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. یہ سینس اینڈ رسپونڈ جو تھا یہ نیو اسٹریٹجی میکنگ موڈ ہمیں دے گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کیا ہے, کمپیوٹر کا نیٹ ورک سسٹم شون ٹو اینڈ یوزر ایز اے سنگل مشین بٹ ایکچولی ورک ود اے سیٹ آف انڈیپینڈنٹ کمپیوٹرز کنیکٹڈ. سو یہ کیا تھا کہ ایک اینڈ یوزر کو تو لگ رہا ہے کہ وہ ایک سنگل مشین سے بات کر رہا ہے, لیکن وہ مشین جو ہے وہ تمام اپنے نیٹ ورک میں ہر ایک سے بات کر رہی ہے اور اس کو جہاں سے انفارمیشن لینی ہے وہ اس یوزر کو پرووائڈ کر رہا ہے. سو یہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے سسٹم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اوور ڈفرینٹ لوکیشن, لیکن یوزر کو سیملیسلی اس کو صرف یہ پتا ہے کہ اس نے آپ سے کنیکٹ ہونا ہے. وہ ایک مشین سے کنیکٹ ہوگا, وہ انفارمیشن مانگے گا, اس مشین میں نہیں ہوگی وہ اپنے مین ڈیٹا بیس میں جائے گا, وہاں نہیں ہوگی تو وہ ادھر جائے گا, ادھر نہیں ہوگی تو وہ ادھر جائے گا, ادھر سے ادھر جائے گا, اینڈ سو آن سو فورتھ. وہ ساری جگہ سے سرچ کر کے ایونچولی لا کے اس یوزر کو دے دے گا. یہ ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کو اگر میں فگریٹیولی سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں. ہم نے اس پہ بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا تھے. 4 مین ایٹریبیوٹس کون سے ہیں؟ ویئر از دا پروسیس ڈن, ڈسٹریبیوٹڈ پروسیسنگ کر دیں ہم, پروسیسنگ کہاں ہو رہی ہے, ہاؤ آر دا پروسیسز اینڈ ادر ڈیوائسز انٹر کنیکٹڈ. اب یہ انٹر کنیکٹڈ کیسے ہیں, ہم نے یہ کنیکٹیوٹی آپ کو دکھا بھی دی ہے فگر میں. ویئر از دا انفارمیشن اسٹورڈ, انفارمیشن کسی ایک جگہ اسٹورڈ نہیں ہے, یہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈیٹا بیسز میں اسٹورڈ ہے. What rules and standard are used, ہم سسٹم وائڈ رولز یوز کر رہے ہیں, ہم سسٹمیٹک یوز کر رہے ہیں صرف, اور اسٹینڈرڈس کو ہم فالو کر رہے ہیں. مینیجنگ ٹیلی کمیونیکیشنز میں ہم نے بات کی کہ ٹیلی کمیونیکیشن از این الیکٹرانک ہائی وے سسٹم ان انفراسٹرکچر. یہ ایک انفراسٹرکچر ہے, اس کو ہم نے الیکٹرانک, جس طرح ہماری نارمل روڈز ہوتی ہیں یہ الیکٹرانک روڈ ہے یا الیکٹرانک ہائی وے ہے, موٹر وے ہے. facilitates the flow of information among individuals, work groups, departments, customer sites, regional offices, enterprises and the outside world. So it was facilitating the flow of information among individuals کے درمیان بھی, work groups کے درمیان بھی, departments کے درمیان بھی, کسٹمر سائٹس میں آپس میں بھی, ریجنل آفیسز میں بھی, انٹرپرائزز میں بھی, اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ بھی. دا انٹرنیٹ ہیز اوپنڈ اپ آ ڈفرنٹ ویو آف ٹیلی کمیونیکیشن. اس نے ایک سائبر اسپیس کریٹ کر دی انٹرنیٹ نے. پیپل ایگزسٹ ان ورچوئل ورلڈس. سو پیپل جو ہیں اب ورچوئل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ لائف کی ایگزامپل ہے http://secondlife.com. اس پہ جائیں تو دیکھیں. ٹیلی کمیونیکیشن از ہیوج اینڈ گیٹنگ بگر اینڈ مور کمپلیکس. ٹیلی کمیونیکیشن ابھی بھی بڑا ہے لیکن وہ اور بڑا ہو رہا ہے اور مور کمپلیکس ہوئے جا رہا ہے. انٹرنیٹ از دا ویری فاؤنڈیشن آف ای کامرس. انٹرنیٹ جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے کسی بھی ای کامرس بزنس کے لیے. ٹریڈیشنل بزنس آلسو ڈیپینڈز آن دا انٹرنیٹ فار کمیونیکیشن, انٹر آپریبلٹی اینڈ لنک اسٹیبلشمنٹ. ایون ٹریڈیشنل بزنسز بھی اب انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں, وہ چاہے کمیونیکیشن کر رہے ہوں, چاہے انٹر آپریشن آپس میں کر رہے ہوں, یا اسٹیبلش کر رہے ہوں لنک. یعنی گلوبل انٹیگریشن ہو گئی ہے, پرسنلائز سروس ہو گئی ہیں اکراس اسپیس اینڈ ٹائم. کوئی بھی سروس کسی بھی اسپیس اور کسی بھی ٹائم پہ اویلیبل ہے, جس کو جب چاہیے جہاں چاہیے مل رہی ہے. مینیجنگ انفارمیشن ریسورسز میں اب اٹس ناٹ اباؤٹ اینڈ نو لانگر مینیجنگ ڈیٹا بیسز. یہ اب مچ مور ہو گئی ہے, کیونکہ
مچ مور انفارمیشن ہو گئی ہے وچ از اے گڈ تھنگ. انٹرنیٹ بھی ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے, آفس کا بھی سیٹ اپ ہے اور ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ بھی سیٹ اپ ہے. انفارمیشن ریسورسز نیڈیڈ ٹو بی مینیج اسٹریٹجکلی. اب ہمیں انفارمیشن ریسورسز کو مینیج کرنا ہے اسٹریٹجکلی. پہلے ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے, ڈیٹا سے ہم اس کو انفارمیشن بنائیں گے, انفارمیشن سے اس کو نالج بنائیں گے. یہی پیرامڈ ہوتا ہے کسی بھی فیکٹ کا, کہ وہ پہلے ڈیٹا ہوتا ہے, پھر وہ انفارمیشن میں کنورٹ ہوتا ہے اور پھر وہ نالج بن جاتی ہے. ڈیٹا ہم نے, جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ 4, پھر جب ہم اس کے پی ایم لگا دیتے ہیں تو دیٹ از 4 PM, اور نالج یہ بن جاتی ہے کہ میٹنگ ایٹ 4 PM. تو دس از اے نالج کہ اب ایک میٹنگ ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. 4 ٹائپس آف ہم نے انفارمیشن دیکھی تھی. انٹرنل میں ہم نے ٹریڈیشنل الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ اور MIS کو دیکھا تھا, یہ ریکارڈ بیس تھا. پھر ایکسٹرنل میں ہم نے دیکھا تھا یہ پبلک ڈیٹا بیسز تھے جو اویلیبل ہیں ہر جگہ پہ. پھر انٹرنل میں ہم نے ڈاکیومنٹ بیس دیکھا تھا کہ ورڈ پروسیسنگ تھی یا ریکارڈ کی جو مینجمنٹ ہو رہی تھی وہ تھی. اور ایکسٹرنل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کارپوریٹ لائبریری ہے یا ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جس میں ساری ڈاکیومنٹس پڑھی ہوئی ہیں دنیا جہان کے. مینیجنگ آپریشنز میں اب کیا آ گیا, آپریشنز ویری فار ایوری کمپنی. سو آپریشنز ویری کرتی ہیں تمام کمپنی کے لیے. ہارڈ ویئر, کمیونیکیشنز لائنز اینڈ اکوپمنٹ, سافٹ ویئر, ڈیٹا سینٹر, پرسنل, ڈیزاسٹر ریکوری, کون سی آپ آپریشنز میں انوالو ہیں. جن میں انوالو ہیں وہ انہی آپریشنز کو آپ کو مینیج کرنا ہوگا. دی آپریشنز مینجمنٹ پرسپیکٹو جو ہے موونگ فرام این انورڈ ٹو این آؤٹ ورڈ اپروچ. اسی طرح جس طرح سے ہم نے MIS میں یہ دیکھا کہ اس کا جو ہے وہ انورڈ سے آؤٹ ورڈ چلا گیا, اسی طرح سے آپریشنز کا جو پیراڈائم شفٹ ہوا اور وہ بھی اس کی مینجمنٹ بھی انورڈ سے آؤٹ ورڈ اپروچ کی طرف چلی گئی. اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے تھے کہ آؤٹ سورسنگ جو ہے انہوں نے IS کا فنکشن بنا لیا. فوکس اینڈ ویلیو ڈریون ہو گیا آؤٹ سورسنگ کے لیے, آؤٹ ورڈ جانے کے لیے ہم نے آؤٹ سورسنگ کو اپنا لیا. آؤٹ سورسنگ میں فوکس جو تھا وہ ہم نے ویلیو ڈریون رکھا. اور ایکسپینشن آف آؤٹ سورسنگ ہم نے کی. IT آؤٹ سورسنگ کرنے لگے, ٹرانزیشنل آؤٹ سورسنگ کرنے لگے, بیسٹ آف بریڈ آؤٹ سورسنگ کرنے لگے. شیئر سروس کو ہم نے آؤٹ سورسز میں ڈال دیا. بزنس پروسیس کو ہم نے آؤٹ سورسنگ میں ڈال دیا. ای بزنس کی آؤٹ سورسنگ کر دی. اور ایپلیکیشن سروس پرووائڈرز بن گئے یا ASPs بن گئے. پہلے ISP تھے جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کر رہے تھے, اب ایپلیکیشن سروس پرووائڈر بن گئے اور ASP بن گئے. کیا مسئلہ ہے کہ اب ہم آؤٹ ورڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارا ایکسپیکچر ہے کہ جو ہر کام ہمیں خود نہیں کرنا. پہلے مینیجنگ آپریشن میں یہ تھا کہ خود ہی کام کرو, اب مینجمنٹ میں یہ آ گیا ہے کہ سارے کام خود نہیں کر سکتے, جو نہیں کر سکتے وہ آپ آؤٹ سورس کریں. ٹیلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر آپ سارا نہیں بلڈ کر سکتے, آپ اس کو آؤٹ سورس کریں. ٹرانزیشنز جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں آرام سے, ان کو بھی آؤٹ سورس کرتے ہیں. پھر جو پریکٹسز آپ کی اچھی نہیں ہیں آپ بیسٹ آف بریڈ لے لیں, ان پریکٹسز کے لیے اس کو آؤٹ سورس کریں تاکہ وہ, اگر آپ کال سینٹر آپ اپنی کنزیومرز کو سپورٹ اس طرح سے نہیں دے سکتے تو آپ بیسٹ آف دا بریڈ لے لیں, کال سینٹرز بنا دیں تاکہ وہ ان کو سپورٹ کریں, ان کو ون ونڈو آپریشن پرووائڈ کرے. اسی طرح شیئر سروسز کر لیں آپ تاکہ بھائی آپ کے پاس آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں, دوسرا کام آپ دوسری سروس جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیں. جیسے سیبرے کی ایگزامپل تھی کہ وہ ریزرویشن کر رہا تھا, ہوٹل کی بکنگ اس نے نہیں کرنی, وہ اس نے ان کو ساتھ ملا لیا, ایک طرح سے وہ سروس انہوں نے آؤٹ سورس کر دی, وہ ہوٹلز والوں نے خود مینیج کر لی, اینڈ سو آن سو فورتھ. بزنس پروسیسز کی اسی طرح سے آپ آؤٹ سورسنگ کر سکتے ہیں, ای بزنسز کی بھی کر سکتے ہیں, اور اپلیکیشن سروس پرووائڈرز کی کو بھی اویلیبل ہیں. آپ کوئی بھی اپلیکیشنز ان سے بنوا سکتے ہیں, ان کی سروسز کو یوز کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجیز فار ڈیولپنگ سسٹمز میں کیا ہوا کہ ٹریڈیشنل اپروچ فرام دا 1960 ایوالو ٹو گیو مور ڈسپلن, کنٹرول اینڈ ایفیشنسی, موو پروگرامنگ فرام این آرٹ ٹو کرافٹ. سو پروگرامنگ جو ہے وہ آرٹ سے کرافٹ ہو گئی,
اور ہم کنٹرول اور ایفیشنسی سے آگے نکل گئے. پرابلمز کیا آئیں؟ ڈیولپمنٹ ٹائمز، لو یوزر انوالومنٹ، لیک آف فلیکسیبلٹی. اس زمانے میں لو یوزر انوالومنٹ تھی، ڈیولپمنٹ ٹائم بہت لگ رہا تھا اور فلیکسیبلٹی ان سسٹمز میں نہیں ہوتی تھی. ہم ڈسپلن، کنٹرول، ایفیشنسی پہ زور دے رہے تھے 60s میں. 70s 80s میں ہم ڈیٹا ڈریون ڈیولپمنٹ میں چلے گئے. اب ہم نے کیا کیا؟ اسٹریس کیا امپروونگ ارلی فیزز ان ڈیولپمنٹ. ہم نے ارلی فیزز آف ڈیولپمنٹ میں ہی امپروومنٹ لائے اور ہم نے ماڈل لے آئے، سافٹ ویئر ماڈلز لے آئے. 4GL 4th جنریشن لینگویجز آ گئیں جن میں کام شروع ہو گیا. اینڈ سافٹ ویئر پروٹوٹائپنگ پرمیٹڈ مور ریپڈ ڈیولپمنٹ. پھر ہم نے سافٹ ویئر کی پروٹوٹائپنگ شروع کر دی. پروٹوٹائپ بنا کے ہم ریپڈ ڈیولپمنٹ کر رہے تھے. پھر کیس آ گیا، سافٹ ویئر انجینئرنگ آ گئی اینڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ آ گئی، جس میں سافٹ ویئر کو ہم ری یوزیبلٹی اس میں بڑھ گئی اور ماڈیولر ہو گیا اور آبجیکٹ کی صورت میں دنیا کو دیکھنے لگے. اس سے پہلے ہم اسٹرکچر کے طور پر دنیا کو دیکھتے تھے، اب ہم دنیا کو آبجیکٹ کے حوالے سے دیکھنے لگے. پھر 1990s میں کلائنٹ سرورز بیسڈ آ گئے، انٹرنیٹ بیسڈ سسٹم آ گئے اور انٹیگریشن آف کمپوننٹس اینڈ پیکیجز شروع ہو گئی. The 90s brought the need for integrated enterprise system and internet based systems. Development now focuses on the internet organizational development and ecosystem applications. So اب ڈیولپمنٹ کا فوکس چینج ہو گیا، انٹرنیٹ پہ ہو گیا، انٹر آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پہ ہو گیا اور ایکو سسٹم پہ ہو گیا. سسٹمز ور پروجیکٹ مینجمنٹ اسکلز آر systems where project management skills are even more important due to the complexity of the system. So اب systems ایسے ہو گئے کہ ان پہ project management کی سخت ضرورت پڑ گئی کیونکہ اب system بڑے complex ہو گئے تھے. So مینجمنٹ ایشوز ان سسٹم ڈیولپمنٹ میں کیا تھے؟ 3 کریٹیکل پوائنٹس. جو ریکروٹنگ آئی ایس اسٹاف، کیسے آئی ایس اسٹاف کو ریکروٹ کیا جائے، ڈیزائننگ موٹیویٹنگ ورک اور سکسیسفل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن. اب آئی ایس اسٹاف وہ چاہیے تھا جو کہ ٹیکنالوجی بھی جانتا ہو، بزنس کو بھی سمجھتا ہو، بزنس کے گولز کو بھی لے کے چلے. سو وہ ریکروٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا. پھر ڈیزائننگ موٹیویٹنگ ورک، اب ہم نے موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو بھی کہ کس طریقے سے وہ بھی انوالو ہو جائیں. پھر سکسیسفل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کرنی تھی تاکہ اپنے ٹائم پہ شروع ہو، اسی کاسٹ کے اندر رہے اور اپنے ٹائم کے اندر ختم ہو جائے. سسٹم فار سپورٹنگ نالج بیس ورک. پھر ہمارا جو فوکس ہوا وہ چینج ہوا اور ہم ایسے سسٹمز کی طرف گئے جو نالج بیس ورک کو سپورٹ کرتا ہو. یوز آف آئی ٹی ٹو سپورٹ ڈیسیجن میکنگ کورز اے براڈ سویتھ آف ٹیریٹری. اب جب ہم نے ڈیسیجن میکنگ کے لیے آئی ٹی کو یوز کرنے لگے تو اب ہماری ٹیریٹری بڑھ گئی. پہلے تو ہم ایک ٹرانزیکشنز کو دیکھ رہے تھے، ایک ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے تھے، اب ہم ڈیسیجن میکنگ کو دیکھ رہے ہیں. تو اب ہمیں سارے ڈپارٹمنٹس کی انفارمیشن چاہیے، ان کو کنورٹ کرنا ہے، ان سے وہ ریزلٹ لینا ہے جس سے ہم ڈیسیجن آرام سے میک کر سکیں. Some technologies aim to alert people to anomalies, discontinuities and shortfall. So کچھ ٹیکنالوجیز ایسی آ گئیں جنہوں نے لوگوں کو یہ الرٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ انوملی آ گئی ہے، یہ چیز ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے اور یہ کام کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. ادرس جو ٹیکنالوجی آئیں اس نالج بیسڈ ورک میں وہ آئیں کہ ٹو میک ڈیسیجنس. پھر انہوں نے ڈیسیجن میک کرنا شروع کیا. کیسے؟ ایدر ایز اے ریکمنڈیشن ٹو پیپل اور ٹو ایکٹ آن بہاف آف پیپل. یا وہ ڈیسیجن کہ بھائی یہ کرو، ان کو ریکمنڈیشن دے دیتے تھے، یا انہوں نے جو ریپیٹیٹیو ورک تھا اس کو انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ان کو پتا ہے کہ مینیجر نے یہی ایکشن لینا ہے، وہ سسٹم خود ہی لے لیتا تھا. پھر handing over decision to system has its pros and cons, thus their actions need to be monitored. اگر ہم سارے ایکشنز سسٹم کو دے دیں گے کہ وہ کر لیں، اپنے ڈیسیجن میں کر لیں، ایکشن لینا شروع کر دیں، تو یہ بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے. ریپیٹیٹیو ورک میں اس کے فائدے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈیسیجن آپ نے بار بار لینا ہے، وہ اس کو دے دیں. لیکن جو اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے وہ بھی اگر اس کو دے دیا تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ان ایون ریپیٹیٹیو ڈیسیجن میکنگ کو بھی جو سسٹم کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اوور اپنا سارے اختیارات سسٹم کو نہ دے بیٹھیں.
CIOs need to alert their management team of potential social and economic effects of computer-based decision making, because errant computer-based decisions have devastated corporate reputations and cost a lot of money. CIO کو جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں CIOs کو یہ بھی چاہیے کہ یہ مینجمنٹ ٹیم کو اس کے جو سوشل اور اکنامک پوٹینشیل ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ان کو بھی بتائے کہ کمپیوٹر بیسڈ ڈیسیجن میکنگ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے کمپیوٹر ڈیسیجن میکنگ میں تو پھر بہت ہی کارپوریٹ کو نقصان ہونے کے چانسز ہیں، بوتھ ان ٹرمز آف ریپوٹیشن اینڈ ان ٹرمز آف منی. سو اسی لیے جب ڈیسیجن میکنگ آپ نالج بیسڈ ورک بنا رہے ہوتے ہیں تو ایگزیکٹوس کی یہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ نے اپنے سسٹمز بنائے ہیں ان کو آٹومیٹ کر دیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ کو بھی آٹومیٹ کر دیں، وہ خود سے ڈیسیجن لینے لگیں. جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لگاتے ہیں تو وہاں پہ پھر فٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے CIO کو اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ کہیں مسٹیک ہو گئی کسی بھی وجہ سے، کہیں لرننگ میں شارٹ فال رہ گیا یا کہیں سسٹم اتنے ایکسپرٹلی ایک ایکسپرٹ کی طرح ڈیسیجن نہیں لے سکا تو پھر آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کو نقصان ہو جائے گا مانیٹری. سو یہ بتانا بہت ضروری ہے. With vendors pushing towards the real-time enterprise, this is a use of computers that should give pause to explore the ramifications. اب جیسے جیسے انٹرنیٹ کا یوز بڑھتا جا رہا ہے، جو وینڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریئل ٹائم انٹرپرائز ہو جائے، وہ ڈیسیجن کوئک ٹائم میں لے، ایک طرح سے ہر وقت اویلیبل ہو، فوراً ان کا ڈیسیجن لیا جا سکے. اور یہاں پہ ہمیں کمپیوٹر کا جو یوز ہے اس پہ تھوڑا سا رکنا چاہیے اور رک کے سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے الاؤ کرنے سے کیا رزلٹ آئے گا، کیا ریمیفیکیشنز ہوں گی. تو اس کو ہمیں تھوڑا سا رک کے سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. In order to facilitate knowledge based work ہمیں ڈیٹا بیسز سے نکل کے پھر ڈیٹا ویئر ہاؤس کی طرف آنا پڑا. What is a data warehouse? A data warehouse is a collection of integrated databases designed to support a decision support system. So decision support system کے لیے ہمیں ایک انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا پڑا جس میں ہر طرح سے ہر طریقے کا ڈیٹا آ رہا تھا، کام کے ڈیٹا کو لینا تھا تاکہ ہم اپنے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور جو انمون جس کو ہم فادر آف ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کہتے ہیں، اس نے جو اپنی ڈیفینیشن دی تھی اپنے آرٹیکل میں، وہی کہا تھا کہ اٹ از اے کلیکشن آف انٹیگریٹڈ سبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا بیسز ڈیزائنڈ ٹو سپورٹ دا DSS فنکشن ویئر ایچ یونٹ آف ڈیٹا از نان وولیٹائل اینڈ ریلیونٹ ٹو سم مومنٹ ان ٹائم. اب اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیٹا تو مختلف سورسز سے آ رہا ہے، لیکن یہ جو ڈیٹا آئے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں یہ سبجیکٹ اورینٹیڈ ہو. سیلز کا ڈیٹا آ رہا ہے تو سیلز کا ہی ڈیٹا آئے، سیلز سے ریلیٹڈ ڈیٹا آئے، سیلز کی وجہ سے جو اکاؤنٹ میں چیزیں ہوئی ہیں اس کا ڈیٹا آئے، جو آبویسلی انوینٹری میں کمی آئی ہے اس کا ڈیٹا آئے، اور اس طرح سے جو سیلز پرسن انوالو ہیں تو وہ HR کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا تو مختلف سورسز سے آ رہا ہے لیکن سبجیکٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے، کسی ایک ڈیٹا کے ساتھ آنا چاہیے. پھر اس کو ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کے فنکشن کو سپورٹ کرے. پھر وہ ڈیٹا جب آپ کے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ رہا ہے تو وہ نان وولیٹائل آئے، یعنی اکاؤنٹ سے اگر آ رہا ہے کہ کیا چینج آ گئی سیلز کی وجہ سے تو وہ آ گئی، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کو نہ دے، وہ اس سیلز سے جو اکاؤنٹ میں چینج آئی ہے اس کو دے، اس سے جو انوینٹری میں کمی آ گئی ہے اس کو دے. کرنٹ انوینٹری سے ہمیں مطلب نہیں ہے. اینڈ ریلیونٹ، ایک تو ریلیونٹ ہونا چاہیے جو ہم بات کر چکے ہیں سبجیکٹ اورینٹیڈ، اور اس سے ریلیونٹ ہو، اور پھر اس خاص سیل کا اگر آ رہا ہے تو اس مومنٹ آف ٹائم کو اس نے کیپچر کر لیا کہ جب یہ سیل ہوئی تو اکاؤنٹ اتنا بڑھ گیا، انوینٹری اتنی کم ہو گئی،
اور ہمیں اس بندے نے یہ سیلز کروائی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس مومنٹ آف ٹائم کا سیلز سے کے مطابق ڈیٹا ہے اور ریلیونٹ ڈیٹا ہے. جو سیلز سے متعلق اور کچھ بھی ڈیٹا ہو رہا ہوگا وہ جنریٹ کرنے کی ضرورت نہیں, جو اس سے ریلیونٹ ہے وہی جنریٹ کریں. ڈیٹا ویئر ہاؤس کا پرپس کیا تھا؟ دا الٹیمیٹ یوز آف ڈیٹا ویئر ہاؤس از ماس کسٹمائزیشن. ہم نے میسو کسٹمائزیشن کی. فار ایگزامپل it increased Capital One's customer from 1 million to approximately 9 millions in 8 years. So Capital One کی جیسے ہم نے اگزامپل دی تھی, تو جب انہوں نے اپنا ڈیٹا ویئر ہاؤس یوز کیا تو ان کو سمجھ میں آیا اور انہوں نے اپنے کسٹمرز کو کی تعداد کو 8 سالوں میں 9 ٹائمز بڑھا لیا, 8 ٹائمز ہی بڑھا لیا, یعنی ہر سال وہ دگنا کرتے گئے. جسٹ لائک اے مسل, ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ انکریزز ان اسٹرینتھ ود ایکٹیو یوز. جیسے مسلس کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا آپ اس کو یوز کرتے ہیں اتنا ہی اس میں پاور آتی ہے, اس میں اسٹرینتھ آتی ہے. With each new test and product, valuable information is added to the data warehouse, allowing the analyst to learn from the success and failure of the past. So ہر نیا ٹیسٹ اور ہر نئی پروڈکٹ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لگائی جاتی ہے کی جاتی ہے وہ ایک ویلیویبل انفارمیشن لے کے آتی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں, جو کہ الاؤ کرتی ہے اینالسٹ کو کہ وہ لرن کر سکے کہ اس نئی پروڈکٹ یا اس نئے ٹیسٹ نے کیا وجہ تھی سکسیس کی یا کیا ریزنز تھی فیلئر کی. ایون فیلئر کی بھی ریزنز کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے, سو دیٹ کہ آپ نیکسٹ ٹائم وہ مسٹیک نہ کریں. The key to survival is the ability to analyze, plan and react to changing business condition in much more rapid fashion. جو سروائیول کی ہے اس دور میں وہ یہ ہے کہ آپ کی کتنی کیا ایبلٹی ہے کہ آپ انالائز کر سکتے ہیں, اس انالیسس پہ آپ کیا پلان کرتے ہیں اور اس پلاننگ پہ آپ کتنی تیزی سے چینج ریئیکٹ کرتے ہیں بزنس کنڈیشنز کو چینج کرنے کے لیے. جتنی تیزی سے آپ کریں گے, جتنا مور ریپڈ فیشن میں آپ کریں گے, اتنا ہی آپ اپنے بزنس کو امپروو کرتے جائیں گے. پھر ہم ڈیٹا مائننگ ہم نے پڑھی. ڈیٹا مائننگ از اے کلیکشن آف ٹیکنیکس فار ایفیشینٹ آٹومیٹڈ ڈسکوری آف پریویسلی ان نون, ویلڈ, نوول, یوزفل اینڈ انڈرسٹینڈیبل پیٹرنس ان لارج ڈیٹا بیسز. The pattern must be actionable so they may be used in an enterprise's decision making. So ڈیٹا مائننگ جو ہے وہ کلیکشن آف ٹیکنیکس ہے جو ایفیشینٹ ہے, آٹومیٹڈ ہے اور وہ ڈسکور کرتا ہے ایسے ان نون پیٹرنز جو جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا بٹ وہ ویلڈ ہونے چاہیے پیٹرن, پھر ان کی کوئی نوویلٹی ہونی چاہیے, ان کی کوئی خوبی ہونی چاہیے. اگر وہ خوبی نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یوزفل ہونے چاہیے اور پھر جو پیٹرنز آپ کو پتہ چلے وہ انڈرسٹینڈیبل ہونے چاہیے جنہوں نے ڈیسیجن لینا ہے. پھر ان پیٹرن سے کوئی ایکشن جنریٹ آپ کر سکیں اور وہ ایکشن جو ہے انٹرپرائزز کی ڈیسیجن میکنگ میں استعمال ہو سکے. یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں تو آپ ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں. مائننگ کا وہی کام ہے, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جیسے کوئلے کی کان سے جب انہوں نے اچانک ہی ایکسپلور کرتے کرتے ان کو پتا چلا کہ یار اچھا اس میں تو ہیرے بھی ہو سکتے ہیں, تو کوئلے کے اندر سے ہیرا بھی نکل آیا. ڈیٹا مائننگ میں دا فالوئنگ اسٹیپ شوڈ نارملی بی فالوڈ. ان میں کون سے فالو ہونے چاہیے؟ ریکوائرمنٹ انالیسس کرنا چاہیے, اس پہ میں نے بہت بات کی تھی. ڈیٹا سلیکشن اینڈ کلیکشن ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی ڈیٹا سلیکٹ کریں اور کلیکٹ کریں اس کو ڈیٹا کو کلیکشن کے وقت سلیکٹیو ہونا چاہیے. کلیننگ اینڈ پریپیئرنگ ڈیٹا, ڈیٹا کو آپ نے کلین کرنا ہے اور اس کو پریپیئر کرنا ہے تاکہ وہ ڈیٹا مائننگ, ایکسپلوریشن اور ویلیڈیشن کر سکے. پھر امپلیمنٹنگ, ایویلیویٹنگ اینڈ مانیٹرنگ کرنی ہے. آپ نے ڈیٹا مائننگ کی امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے اور اس کو مانیٹر کرنا ہے اور پھر ریزلٹس کو ویژولائز کر دینا ہے ایکسپرٹس کے سامنے, ایگزیکٹو کے سامنے, سو دیٹ وہ اس ویژولائز ریزلٹس کی بیس پہ ڈیسیجن میک کر سکے. اور ہم نے ڈیش بورڈس اور بہت ساری چیزیں بتائی تھی
کہ کیسے ہوتے ہیں. پھر نالج مینجمنٹ پہ ہم نے بات کی تھی کہ نالج مینجمنٹ فوکس آن ہاؤ نالج ود ان آرگنائزیشن کین بی کریٹڈ, کیپچرڈ, اسٹورڈ اینڈ ریوزڈ ود ان آرگنائزیشن. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نالج مینجمنٹ کے لیے جو ہے آرگنائزیشن میں جو ہے اس کو فاسٹر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو چلانے کی ضرورت ہے, اس کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. تو نالج مینجمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نالج کیسے کریٹ ہو رہی ہے, پھر اس کو کیپچر کیسے کیا جا رہا ہے, پھر اس کو اسٹور کیسے کیا جا رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر ہم نے نالج کو ری یوز نہیں کیا تو نالج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے نالج مینجمنٹ کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بزنس انٹیلیجنس بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. بزنس انٹیلیجنس کیا کہتا ہے کہ بزنس انٹیلیجنس ریفرز ٹو اسکلز, پروسیسز, ٹیکنالوجیز, ایپلیکیشن اینڈ پریکٹسز یوز ٹو سپورٹ ڈیسیجن میکنگ. سو تمام ڈیسیجن میکنگ کے لیے جو پروسیسز ہیں, اسکل سیٹ ہے, ٹیکنالوجیز ہیں اور ایپلیکیشنز ہیں, وہ جو ہے بزنس انٹیلیجنس کے اندر لائی کرتی ہیں. System that provide directed background data and reporting tools to support and improve the decision making process. ایسے سسٹم جو پرووائڈ کریں ہمیں ڈائریکٹڈ بیک گراؤنڈ ڈیٹا, کہ ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ ڈیٹا آ رہا ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہے, اور ایسے رپورٹنگ ٹولز جو کہ سپورٹ کریں اور امپروو کریں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو, وہ بزنس انٹیلیجنس میں آتے ہیں. A popularized umbrella term used to describe a set of concepts and methods to improve business decision making by using fact-based support systems. The term is sometimes used interchangeably with briefing books and executive information system. So یہ ایک popularized umbrella ہے یا ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ یوز ہو سکتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں. اور یہ کس طرح سے سیٹ آف امبریلا ہے یا سیٹ آف کانسیپٹ ہے کہ یہ میتھڈس ہے بزنس ڈیسیجن میکنگ کے امپروو کرنے کا, اور یہ بیس کرتا ہے فیکٹس کے اوپر. سپورٹ سسٹم, اس کا پورا سپورٹ سسٹم فیکٹس کو کر رہا ہوتا ہے, اسی لیے کیونکہ یہ ڈیسیجن میکنگ میں امپروومنٹ لا رہا ہوتا ہے, اسی لیے اس کو کبھی کبھی بریفنگ بکس بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے سمرائزڈ فارم میں ایگزیکٹو کو پوری چیزیں دے رہا ہوتا ہے. تو جب تک اس کے پاس وہ جو ریزلٹس ہیں وہ سمرائز نہیں آئیں گے, ایگزیکٹوز جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. سو ان کو رپورٹ اس سینس میں کر رہا ہے کہ ان کو ایک ڈیش بورڈ پہ ساری انفارمیشن دے رہا ہے, اس ڈیش بورڈ پہ کے پر بیس کرتے ہوئے ایگزیکٹو کو پتہ ہے کہ کہاں کا فیول ختم ہو رہا ہے, کس ڈپارٹمنٹ کا فیول ختم ہو رہا ہے, اس میں فیول ڈالنے کی ضرورت ہے, کس ڈپارٹمنٹ کا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے, اس کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ ساری چیزیں ایک ایگزیکٹو کو ملتی ہیں, اسی لیے اس ٹرم کو بزنس انٹیلیجنس کو بریفنگ بکس بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ بریف کر کے دے رہا ہوتا ہے ساری انفارمیشنس کو. اور ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا انفارمیشن سسٹم بنا دیتا ہے جو ایگزیکٹو کے لیے ہوتا ہے. سپورٹنگ کولیبریشن پہ ہم نے بات کی تھی. The structure of organization is changing rapidly, flatter, less middle management, greater focus on teams, collaboration across disciplines, times and location, and the use of virtual teams. So ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرکچر جو ہے وہ فلیٹ ہو گیا ہے, ہائرارکی ختم ہو چکی ہے, مڈل مینجمنٹ غائب ہو چکی ہے, ٹیمز بن رہی ہیں, کولیبریشن اکراس دا ڈسپلنز ہو رہا ہے, ٹائم اور لوکیشن کی کوئی قید نہیں رہی, بلکہ لوگ تو اب ٹیم بھی ورچوئل یوز کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی از ایڈوانسنگ ٹو سپورٹ دیز چینجز, providing the tools to communicate and interact, solve problems and manage document knowledge in this new environment. So ٹیکنالوجی جو ایڈوانس ہو گئی ہیں, گروپ سپورٹ سسٹم آ گئے ہیں, سافٹ ویئر سسٹمز آ گئے ہیں, وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو کمیونیکیٹ کریں, انٹریکٹ کریں, ایون سالو پرابلم کریں, اور ہم ڈاکیومنٹ کو بھی مینیج کریں نالج کے اندر اس نیو کولیبریٹو سپورٹ انوائرمنٹ میں. چیلنجز اہیڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی از جسٹ اے سپورٹ, ریلیشن شپس آر کی ٹو پیپل ورکنگ افیکٹولی. ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ لوگ جو ہیں افیکٹولی کام کر سکیں.
IT is shifting from amplifying thinking and processing to amplifying communication and connectivity. IT کی میں بھی پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. پہلے وہ صرف ہم ایمپلیفائی تھنکنگ کروا رہے تھے, تھنکنگ کو اور پروسیسنگ کو بڑھا رہے تھے, تیز کر رہے تھے. اب ہمیں کمیونیکیشن اور کنیکٹیوٹی کو تیز کرنا ہے. It is the people who will determine whether the company succeeds or fail, not the technology. So اب لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کمپنی اچھی ہو گئی, چل گئی یا فیل ہو گئی. ٹیکنالوجی نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کا رول جو ہے وہ کنیکٹیوٹی اور کمیونیکیشنز کی طرف ہی رہ جائے گا. پھر ہم نے نیٹورک بزنس دیکھا تھا. وی آر انڈیڈ ان بزنس ریولوشن. بزنس ریولوشنائزڈ ہو رہا ہے, چینجز آ رہی ہیں بزنس میں بہت تیزی سے. ود اٹ دا یوز آف آئی ٹی از چینجنگ ان کائنڈ. اور اسی طرح سے آئی ٹی کا یوز بھی اپنے طریقے, اپنے استعمال میں بدلتا جا رہا ہے. اٹ ہیز شفٹڈ فرام تھنکنگ اینڈ پروسیسنگ ٹو ایمپلیفائنگ کمیونیکیشن اینڈ کنیکٹیوٹی. اٹ از ناؤ مچ مور اباؤٹ ریلیشن شپ دین ٹرانزیکشن which happen in the background and are becoming increasingly sophisticated. اب یہ جو ہے ریلیشن شپ کی طرف زیادہ ہو گیا ہے, ٹرانزیکشن کی طرف کم ہو گیا ہے. ٹرانزیکشن آج بھی ہو رہی ہیں, بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں, لیکن جو نیٹ ورک بزنس ہے وہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ انداز سے چل رہا ہے. Now that this shift has been made, IT becomes about business and needs to be the responsibility of the business folk, not just technology folks. اب کیونکہ یہ شفٹ ہو چکی ہے, نیٹ ورک بزنس ہو چکا ہے, تو آئی ٹی کو جو ہے وہ اب بزنس نیڈ بن گیا ہے, اور اسی لیے اب یہ بزنس کے لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کے لوگوں کی رسپانسبلٹی کم رہ گئی ہے. The foundations of past ways of working are changing. تو اسی طرح پاسٹ میں جس طریقے سے ہم کام کرتے تھے وہ فاؤنڈیشن جو کام کرنے کی تھی وہ اب بدل گئی ہے. ایک ہی جگہ پہ 9 to 5 لوگ کام نہیں کر رہے, مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. سو ورک کی طرف, پروسیس اینڈنگ کی طرف زیادہ ہے. ٹائم کو فالو کرنا, اس پروسیس کا جو ٹائم لائن دی ہوئی ہے ٹائم لائن کو فالو کرنا ہے, وہ ورکنگ ٹائم کو سیم ٹائم سیم اسپیس کو فالو کرنا ضروری نہیں رہا. دیٹ از دا ایکسائٹنگ ایکسپلوریشن that is going on right now as people grapple with creating the new work environment and the challenge it presents. So network business نے جس طرح اس میں جس طرح ایکسائٹنگ قسم کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, ہر روز ایک نئی ڈسکوری ہو رہی ہے. سو لوگوں کو ڈیل کرنا ہے کریٹنگ دا نیو ورک انوائرمنٹ, کہ وہ نیو ورک انوائرمنٹ کیسے ہینڈل کریں, کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے, اور پھر اس نیو ان کو اس کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے جو چیلنجز اس نیو انوائرمنٹ کے ساتھ, ورک انوائرمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. So in summary we can say about this course that we have seen the importance of information system, IS managers. We also looked into roles and duties played by IS managers. Then we see emerging technologies like data warehouse, data mining, knowledge discovery, etc. and the impact they are making on business. So it's all about business management information system. So with this we come to an end of today's lectures as well as all end of this course. I hope you have enjoyed it as much as I have enjoyed in delivering it. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.